من يقول من ورث الجنة من يوم من یوم من يوم من ولي. اچھا قاعدہ نمبر 4 ایک بار دیکھیں. اقلاب کیا لکھا ہوا ہے؟ اقلاب نون ساکن نہیں پیج نمبر 26 ہی ہے. کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا نا جی، اس کے ساتھ جو نیچے والی لائن ہے وہ پڑھنے لگے. اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، نون ساکن یا نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال نیچے دیکھیں. اقلاب کے ہجے اس طرح کریں: میم نون زیر من. پڑھیں. پتہ چل رہا ہے نا کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم؟ آخری لائن ہے، مطلب یہ کلمات کی آخری لائن. با عین زبر با، مم با. اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ نون کو میم سے بدل گیا. مم مم جی، نون کے اوپر میم لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہاں اقلاب ہو رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب، یعنی بدل دینا. نون کو میم سے بدلنا، نون کو میم سے بدلنا. مم با دال زردی، مم بعدی، مم بعدی. ٹھیک ہے جی. آگے اب ہم نے پیج نمبر 27 سے پڑھنا ہے. میم نون زیر من، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن، میم نون زیر من، میم سا زیر مس. یہ نون میم کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ ذرا ہم نے پیچھے پڑھا نا ادغام، جی جی، ایک میں ادغام ہی ہو جائے گا ٹوٹل، دوسرے میں اخفا ہوگا. نون اگر با آئے تو اخفا ہوگا، یعنی اقلاب ہو کے اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ادغام ہو جائے گا ٹوٹل، اس کے اندر داخل ہو جائے گا. میم مس، میم مس، ایک مس جو ہوتی ہے نا، مس، وہ مس نہیں ہے، وہ سین کے ساتھ ہوتی. میم مس، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی ہی. آج میں نہیں سمجھ آیا، آپ خاموشی سے بیٹھے تھے. میں کیا آپ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے تھے جو نیچے آ جائے وہ مؤنث ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. چھری اوپر ہو یا نیچے ہو، کٹنا سیب نہیں ہے. تو چلو، آپ لوگوں کو خربوزہ اچھا لگتا ہے، میں خربوزہ میں نے کبھی کھایا نہیں، اس لیے میں نے مثال چاہیے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کھڑا زبر ہوتا ہے. کھڑا
صاحب اس کی مثال ایسے نہیں دے سکتے کہ نقطہ جو ہے نقطہ وہ اوپر لگے پھر بھی مذکر کا نقطہ. ہاں سبحان اللہ، یہ بھی صحیح ہے. تو کھڑا زبر یا کھڑا زیر. وہ زیر ہوتا ہے نا، زیر ہم کہتے ہیں زیر ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے. ہم جب زبر کو ہوتا ہے کہیں گے تو پھر زیر کو بھی ہوتا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے. ویسے تھوڑا لمبا پائے گا. میم نون زیر من، نون زبر را، من صاد یا زر سی، من نصی، را دو زرن، من نصیر، میم نون زیر من، نون طا پیش نط، من نط، فا زبر فا، کیا پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں تا دو، من نطفۃ، من مشہد، من مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، من ربک. اب یہ دیکھیے غور کریں، دو پھر اس طرح مشدد آگے نا، میم نون زیر من، را با زبر رب، با زر بی، مر ربی. یہاں پہ حروف یرملون والا قاعدہ لگ رہا ہے را پہ نا. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یہ پیچھے پہلے سبق نمبر 14 کا ابتدا ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کا ادغام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. تو اب ادغام ہوا مر ربکا، مر ربکا، نون پڑھا تو نہیں جا رہا نا، نون کا را میں ادغام ہو گیا. مر ربکا، مر ربہم، من لدنہ، بات سمجھ آ رہی نا یہاں جی، من لدنہ یکن لہ، یکن لہ. اب کلیئر ہو گیا نا کہ سب کس طرح ہم نے اس کو کلیئر کیا. نون کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اب نون کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6. حروف یرملون کتنے ہیں؟ یرملون کا مطلب ہی کیا ہے؟ یا را میم لام واو نون، یرملون. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ گیا تو اس نون یا نون تنوین کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میں ادغام کر دیں گے. ادغام کرنا اس میں ملا دیں گے، اس کو مشدد کر دیں گے. یہ مطلب جوڑ کے ہی نون چھڑ دیتا جائے، نہیں کر سکتے اس طرح سے. مہربانی اتنا تو پہچان ہونی چاہیے نا کہ ادغام کس کا ہوا. ٹھیک ہے، 2 لائنیں پڑھ لو. کتابا یلقاہ، اب یہ تنوین کی مثال آئی ہے. 2 زبریں ہیں نا، کتابن اکیلے پڑھیں گے، کتابن کیا پڑھیں گے؟ کتابن. یلقاہ یہ علیحدہ ہے، لیکن یہ نون تنوین کے بعد یہ کتابن، نون آخری نا آخر میں، اس کو کہتے ہیں نون تنوین. نون تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آ گیا، حروف یرملون کا
تو کیا پڑھیں؟ کتابًا یلقاہ، رجل یسعی، ہدی و ذکری، ہدی و ذکری، ذال ہے، ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ، بس اتنا ہی آپ رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر جب آپ پڑھنے لگیں تو اس وقت بہت سارے الفاظ، بہت سارے کلمات ایسے ہوں گے جو آپ کی نظر سے گزریں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو پیچھے والا جتنا بھی ہم تھیوری کے طور پر پڑھ چکے ہیں اس کو پریکٹیکلی جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس کو دیکھیں کہ میں پیچھے کیا پڑھ کے آیا ہوں، قاعدے میں نے کیا پڑھا تھا، تو اس کو بار بار رپیٹ کرنے سے، ریویژن کرنے سے پھر انشاءاللہ یہ زبان پہ جاری ہوگا، وگرنہ وہ ایبل فیلے میں ہی چلتا رہے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو الحمدللہ رب العالمین تو چلتا ہے نا، ہاں وہ تو چلتا رہتا ہے، تو اس کو بھی چینج کر دیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اب درست مخارج کے ساتھ نماز بھی جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کا صدقہ ہم نے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش کی، مولا کریم کامیابی نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب تشریف فرمائے ان کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کا صدقہ اس کلاس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزت و آبرو والی سب کو زندگی نصیب فرما۔ جو بعد میں اس کلاس میں شریک ہوں، ریکارڈنگ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، مولا تمام کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔